اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر راؤ اور آپ کو ہائیڈ پارک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، جو لوگ تھوڑا بہت ہندو مذہب کو جانتے ہیں، جنہوں نے رامائن کے بارے میں سنا ہے یا پڑھا ہوا ہے، وہ رام اور سیتا کے بارے میں ضرور جانتے ہیں، اور جہاں پہ جس وقت رام کا ذکر آتا ہے وہاں پہ راون کا ذکر بھی آتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری یہ ہے کہ راون جو ہے وہ سری لنکا کا بادشاہ تھا، جو کہ رام کی جو چہیتی بیوی، پیاری بیوی سیتا کو اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو اس کے لیے رام نے جدوجہد کی اور ان کو جو ہے راون سے چھڑا کے لایا۔ انہوں نے اس کو راون کو قتل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ان کو وہاں کی ان کی قید سے چھڑا کے لایا۔ تو اس کی یاد میں جو ہے وہ دسہرہ منایا جاتا ہے، جس کو کہ کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہسٹری میں لکھا ہے اور جو ان کی میتھولوجی میں ہے، ان کی بکس میں، رامائن میں لکھا ہوا ہے، راون جو تھا اس کے 9 سر تھے، تو بہت جری اور طاقتور تھا، اور اس سے چھڑا کے لانا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ تو جس وقت انہوں نے ان کو چھڑایا اور ان کو جب ادھر سے اس کو اسی لیے اس کو دسہرہ کہا جاتا ہے، ان کے جو تہوار منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد دسہرے کے جو ان کو چھڑانے کے بعد، ان کو قتل کرنے کے بعد، وہ واپس لے کے جب آئے رام سیتا کو، تو اس کے بعد پھر دیوالی، اس کے 20 دن کے بعد دیوالی منائی جاتی ہے اس کی خوشی کے موقع پہ، اور اس کو کہتے ہیں کہ جو ہے کہ حق جو ہے وہ باطل پہ غالب آ گیا، اچھائی جو ہے وہ برائی پہ غالب آ گئی، اس کی خوشی میں دیوالی منائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں آپ سے کس قسم کی بات کر رہا ہوں، اور اس میں آج میرے ٹاپک سے اس کا کیا تعلق ہے۔ تو میں آج بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی۔ پچھلے ہفتے اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے قومی اسمبلی کے 11 حلقوں میں جو پی ٹی آئی کے ممبر پارلیمنٹ جو تھے، ایم این ایز تھے، انہوں نے جو استعفے دیے ہوئے تھے، ان میں سے 11 کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، جن میں 2 خواتین کی مخصوص نشستیں تھیں اور 9 جو ہے وہ جنرل نشست تھی، جن پہ انہوں نے ان کے جو ہے استعفے منظور کیے۔ تو جیسے یہ اعلان ہوا، سب سے پہلے تو جو ہے عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے شور مچایا کہ جی یہ سلیکٹڈ استعفے منظور کیے ہیں، ہم نے تو سب کے استعفے منظور، سب کے پورے جو پی ٹی آئی ہے ان کے ہم نے بھیجے ہوئے تھے استعفے، وہ کیوں نہیں منظور کیے؟ لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو ان کے ممبران پارلیمنٹ وہاں پہ جو ہے نا اپنی سیلریز بھی ودرا کر رہے تھے، اپنی پرکس بھی لے رہے تھے، پریولیجز بھی انجوائے کر رہے تھے۔ تو ایک طرف تو ان کا یہ موقف تھا، دوسری طرف موقف، اور وہ دوسری طرف وہ اسمبلی میں بھی نہیں جا رہے تھے۔ لیکن جب یہ استعفے منظور ہونا شروع ہوئے تو سندھ سے جو ممبر پارلیمنٹ ہے پی ٹی آئی کے، میاں محمد سومرو، انہوں نے فٹافٹ فوری طور پہ ایک اپلیکیشن لکھی اسپیکر کے نام کہ میں بیرون ملک گیا ہوا تھا، اس کے بعد سندھ میں چونکہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا اس میں اسمبلی میں، اس لیے میری چھٹی منظور کی جائے۔ لیکن وہ اسمبلی انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی میں منظور نہیں کی، اور چونکہ وہ انہوں نے پوسٹ ڈیٹڈ، وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ افیکٹو، جو انہوں نے پوسٹ افیکٹ جو ہے نا آفٹر جو ساری چھٹیاں گزارنے کے بعد، انہوں نے بعد میں چھٹیاں دی تھی کہ اس کی جو ہے نا وہ آپ بعد میں پوسٹ فیکٹو اس کو اپروول کیا جائے، لیکن وہ پوسٹ فیکٹو نہیں ہوتی، تو اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی اور اس کی سیٹ کو بھی خالی ڈکلیئر کر دیا گیا۔ یہ 10ویں سیٹ ہے۔ لیکن اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کی ہے استعفے دے دیے ہیں، دوسری طرف وہ اگر ان کے استعفے منظور ہوتے ہیں پھر بھی وہ شور مچاتے ہیں، اور اگر وہ ویسے جاتے بھی نہیں ہیں اسمبلی میں اور وہ پرکس بھی انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ۔ لیکن جو میں نے جو کہانی سنائی، جو آپ کو شروع میں جو یہ قصہ بیان کیا رام کا، سیتا کا اور راون کا، اور اس میں 9 سروں کی بات کی جو میں نے کی ہے کہ جو راون کے 9 سر تھے، وہ مجھے اس لیے یاد آئے کہ ابھی جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیا ہے کہ سپٹمبر کے مہینے میں جو 9 سیٹیں خالی ہوئی ہیں جنرل سیٹ، ان پہ جو الیکشن دوبارہ ہوں گے۔ تو عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں 9 کی 9 سیٹوں پہ جو ہے وہ الیکشن لڑوں گا۔ تو اس پہ بڑا انہوں نے کہا کہ جی وہ جیسے پھر وہ ایک ٹی وی اس پہ سوشل میڈیا پہ شو کر رہے ہیں جس میں کہ عمران خان صاحب بالنگ کروا رہے ہیں، اور انہوں نے سلپ میں 9 کے 9 جو کھلاڑی ہیں وہ سلپ میں کھڑے کیے ہوئے ہیں، اور دیکھا کہ جی ہم تو 9 کی 9 حلقوں میں کھڑیں گے، وہ اتنے پاپولر ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی بلاول بھٹو ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے، کوئی کہتا ہے شہباز شریف ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے، کوئی کہتا ہے مولانا فضل الرحمان الیکشن لڑے۔ تو یہ پی ٹی آئی کے جو پروپیگنڈا جو ہے سیل، وہ یہ اس طرح کی چیزیں بنا کے، میمز بنا کے اور سوشل میڈیا
میڈیا میں باتیں بنا کے یوٹیوب پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں, ولاگرز بھی بات کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ گروپس میں بھی یہ چیزیں شیئر ہو رہی ہیں, انسٹاگرام میں بھی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم اویلیبل ہیں یہ بات ہو رہی ہے. لیکن میں اس میں چند سوالات کرنا چاہوں گا آن سیریس نوٹ عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی سے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مغرب کو جانتا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے سب سے پہلے خان صاحب سے, کیا خان صاحب مغرب میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کہ ایک ممبر جو ہے پارلیمنٹ یا لیڈر ہوتا ہے جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, کیا وہ 9 حلقوں سے خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیا وہ 10 حلقوں سے خود ہی کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیا وہ 10 حلقوں کی 9 حلقوں کی ریپرزنٹیشن کر لیں گے؟ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ مغرب کو جانتے ہیں تو پلیز کیا مغرب کو صرف آپ بتانے کے لیے جانتے ہیں, تو آپ کیا ان پہ عمل بھی کرنا پسند فرمائیں گے, مغربی روایات پہ, یا مغربی جو وہاں کی جو ہے پولیٹیکل نارمز ہیں یا وہاں کے جو قاعدے قوانین ہیں اس پہ بھی آپ عمل کرنا چاہیں گے, یا صرف اور صرف تقریروں کرنے کے لیے اور اس پہ جلسوں میں کہنے کے لیے کہ مغرب میں تو یہ ہوتا ہے, آپ یہ بات کریں گے؟ دوسرا میرا سیریس سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو مرد مجاہد ہوں, میں ملک کی تقدیر پلٹنے کے لیے آیا ہوں. اس کے جو فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اگر بچے گا تو صرف اگر عمران خان رہے گا تو پاکستان بچ سکتا ہے, اگر عمران خان نہ ہو تو پاکستان کی سالمیت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب نے خود اپنی تقریر میں ایک میں یہ کہا کہ جی پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب, آپ اس وقت ممبر پارلیمنٹ ہیں, آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا, تو اور آپ میاں والی کی جو حلقہ ہے وہاں سے آپ ریپرزنٹیشن میاں والی کے لوگوں کی کر رہے ہیں, تو کیا آپ الیکشن لڑنے سے پہلے اس میاں والی کے حلقے سے استعفیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ اس کے بعد آپ الیکشن لڑنے جاتے ہیں, 9 حلقوں سے آپ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں, اور ہم 1 منٹ کے لیے, 1 لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ آپ 9 کے 9 حلقوں سے جیت جاتے ہیں, یعنی کہ آپ 10 حلقوں کے ممبر پارلیمنٹ ہوں گے. تو آپ مجھے بتائیں پاکستان کے لاء کے مطابق, پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, پاکستان کے جو اسمبلی رولز ہیں اس کے مطابق آپ 1 سے زیادہ حلقے کو آپ نہیں رکھ سکتے, آپ کو دوبارہ پھر استعفیٰ دینا پڑے گا. تو کیا پھر آپ دوبارہ سے کیا آپ اپنی میاں والی کی سیٹ کو ریٹین کریں گے یا کسی اور حلقے کو ریٹین کریں گے؟ تو یعنی کہ دوبارہ سے پھر 9 حلقے پھر خالی ہو جائیں گے. تو آپ کو خان صاحب پتا ہونا چاہیے اور ان کے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک حلقے میں الیکشن کے لیے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, پوری مشینری اس میں انوالو ہوتی ہے, اس میں خدا نہ خاصا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, پیسہ ان کا جو ہے کینڈیڈیٹس ان کا بھی خرچ ہوتا ہے, گورنمنٹ کا کروڑوں روپے کا, اربوں روپے کا اس میں خرچہ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب صرف اور اپنی انا کی تسکین پہنچانے کے لیے, صرف یہ پوائنٹ پروف کرنے کے لیے کہ میں بہت امپورٹنٹ لیڈر ہوں, میں بہت مقبول لیڈر ہوں. تو آپ 9 حلقوں میں ریزائن کر کے ان کو آپ الیکشن جیت کے, ہم جیتنے کی بات کریں, ہم ایزمپشن پہ بات کر رہے ہیں, تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ چلے اگر آپ ہار گئے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے, اور جو کہ ہار جائیں گے, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ عمران خان صاحب ٹھیک ہے, اس وقت ان کا جو ہے وہ عوام میں مقبولیت ہے, ان کا جو بیانیہ ہے وہ پاپولر ہے, لیکن اتنا بھی پاپولر نہیں ہے کہ وہ 9 حلقوں سے جیت جائیں. لیکن اگر 9 حلقوں سے جیت گئے تو ان کو پھر استعفیٰ دینا پڑے گا 9 حلقوں سے. اس کے بعد کروڑوں اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد پھر ہم وہیں پہ 0 پہ پہنچ جائیں گے, ہم بیک ٹو دی اسکوئر آ جائیں گے, 0 سے پھر سٹارٹ کریں گے. پھر آپ 2 مہینے کے بعد جو 60 ڈیز میں بلکہ الیکشن کرانا ہوتا ہے, یا شاید 60 ڈیز میں الیکشن کرانا ہوتا ہے, پھر سپٹمبر کے بعد پھر نومبر میں پھر الیکشن کمیشن اس میں اس کا الیکشن کرائے گا. تو کیا آپ پھر دوبارہ پھر کھڑے ہوں گے یا اگلی دفعہ کسی اور کو کسی اور کو اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کریں گے پی ٹی آئی کا؟ تو کیا آپ پھر دوبارہ کھڑے ہو کے پھر آپ 10 حلقوں سے پھر کھڑے ہو جائیں گے استعفیٰ دے کے؟ تو آپ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا وشیس سرکل میں آپ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں, آپ پاکستان کو ایک شیطانی چکر میں ڈال رہے ہیں. آپ راون نہ بنے تاکہ آپ انسان ہی رہیں, یہ نہ ہو کہ کوئی رام آئے اور آپ کو شکست دے دے. عمران خان صاحب آپ وہ 9 سروں والے راون کی کاپی نہ کریں, آپ تو ایک اچھے لیڈر کے طور پہ اپنے آپ کو ایمرج کریں. آپ کے پاس ایک بہت اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, ایسے امپورٹنٹ موقع بہت کم آتے ہیں کہ جب کرائسس آتے ہیں اور آپ جو ہوتے ہیں نا کہ رائز ٹو دی اوکیزن جس کو کہتے ہیں,
وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کرائسس میں آپ کیسے بہیو کرتے ہیں جب آپ پہ برا وقت آتا ہے, جب آپ کی آزمائش ہوتی ہے. اقتدار میں, حکومت میں, وہ پاپولیرٹی کی جو اس پہ ہواؤں میں تو ہر بندہ اڑتا ہے اور وہ اچھا لگتا ہے اس کو, لیکن جب یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ پہ کرائسس آتا ہے اس وقت آپ کیسے بہیو کرتے ہیں, آپ کے نروز کیا کہتے ہیں آپ کو, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی ختم ہوئی ہیں, بینظیر بھٹو کو بھی وہ کیا گیا, وکٹمائز کیا گیا. نواز شریف کی حکومتیں بھی ختم ہوئی ہے, ان کو بھی وکٹمائز کیا گیا, لیکن انہوں نے ایسے کبھی کرتب دکھانے کی کوشش نہیں کی جیسے کہ عمران خان صاحب آپ کرتب دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا پوائنٹ پروف کرنے کے لیے. دوسرا میں آپ سے یہ پوائنٹ پوچھنا چاہوں گا عمران خان صاحب, آپ جانتے ہیں مغرب کو, اور آپ واقعی جانتے ہیں مغرب کو, میں مانتا ہوں اس بات کو, تو کیا آپ مجھے یہ بھی بتانا پسند فرمائیں گے کہ وہاں پہ لیڈرشپ کی مقبولیت ہوتی ہے یا پارٹی کی مقبولیت ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں میرا بیانیہ جو ہے بہت زوردار ہے, امریکہ کے خلاف سازش, امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے, اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف سازش کی ہے, اپوزیشن جو سابقہ تھی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی, انہوں نے آپ کے خلاف سازش کی ہے, تو کیا آپ کو 9 حلقوں سے کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ملا, کوئی آپ کو امیدوار نہیں ملا جو آپ کے پرانے مشیر, وزیر اور ایم این اے تھے, کیا وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ جائیں اور وہ اس حلقے سے منتخب ہو جائیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نے 3.5 سال میں, پونے 4 سال میں ہم نے تو پورے ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں, تو وہ نہریں اگر اتنی بہہ رہی ہیں تو کس بات کا خطرہ ہے ان کو؟ وہ خود کیوں نہیں الیکشن لڑ سکتے؟ اگر آپ کا اتنا بیانیہ مضبوط ہے, آپ نے الیکشن جیتے ہیں, بائی الیکشن جو پنجاب میں ہوئے تھے آپ کی بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے, تو اب آپ کو کس بات کا خوف ہے, آپ کو کس بات کا خطرہ ہے, اب کیوں نہیں ان کو لے کے آ رہے؟ یا آپ صرف اپنی انا کی تسکین چاہتے ہیں؟ کیا آپ صرف اپنی ایگو کو بلند کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ یہ صرف یہ پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ میں بہت مقبول لیڈر ہوں اور میں 9 حلقوں سے جیت کے دکھا دوں گا تاکہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے, ملک پیرالائز ہو جائے, ملک میں سیاسی استحکام ختم ہو جائے, ملک کی اکانومی تباہ ہو جائے, کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جائے اس کا, حکومت کا اور عوام کا بھی, اور چونکہ کینڈیڈیٹ کو بھی کروڑوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں سارے الیکشن میں, تو پوری کمپین آپ چلائیں گے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے؟ عمران خان صاحب آپ مجھے صرف ان باتوں کا جواب دیجیے گا. دوسرا تھوڑی سی بات میں ملتان کے حلقے سے بھی کرتا ہوں, ان کے لیے بھی کروں گا جہاں پہ بائی الیکشن ہو رہے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں اور پی ٹی آئی کے تمام سپورٹر کہتے ہیں کہ ہم موروثی سیاست کے خلاف ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب اس وقت ایم این اے ہیں اور سابقہ وزیر ہیں, وزیر خارجہ تھے پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں بھی اور ابھی بھی. ان کے فادر گورنر پنجاب رہے ہیں, ان کے دادا انگریزوں کے ساتھ رہے ہیں, ان کا بیٹا اس وقت ممبر پنجاب اسمبلی ہے. ان کی جو نشست خالی ہوئی ہے وہاں پہ انہوں نے ان کی بیٹی کو ٹکٹ دے دیا ہے, تو کیا یہ موروثی سیاست نہیں ہے؟ اور کس کو موروثی سیاست کہتے ہیں؟ کیا صرف اور صرف اگر عمران خان خود کرے گا تو موروثی سیاست ہوگی, جو اس کا وائس چیئرمین کرے گا, باقی ان کے منسٹرز کریں گے, جو ان کے ایم این ایز کریں گے, کوئی بھی لیڈرشپ کرے گی اپنے خاندان کو آگے لے کے آئے گی, نسلوں سے جو آگے لے کے آئیں گی, وہ موروثی سیاست نہیں ہے؟ مجھے اس کا بھی عمران خان یا کوئی پی ٹی آئی کا جو کوئی سپورٹر ہے مجھے اس کا بھی جواب دے دیں کہ وہ اس کو کیسے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. تیسرا, اس کے بعد عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ جی میں تو اپنی بیٹی کو مجبوری سے لے کے آیا ہوں کہ وہاں پہ کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا عمران خان صاحب کی پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا جو مناسب کینڈیڈیٹ ہوتا, جو الیکشن جیت سکتا. تو یہ آپ کی مقبولیت ہے, یہ آپ کی گراؤنڈ میں آپ کی تیاری ہے, یہ آپ کا بیانیہ ہے عمران خان صاحب کہ آپ کو الیکٹیبل, اپنا اتنے زوردار بیانیے کے باوجود, اتنے آپ کا بڑی سٹرگل کے باوجود, اتنی آپ کی شاندار پرفارمنس کے باوجود آپ کو ایک الیکٹیبل کی ضرورت ہے وہاں پہ ملتان میں. تو وہ الیکٹیبل ہوگا تو پارٹی سیٹ جیتے گی. اگر کہ ایک عام ورکر کو ٹکٹ دیا جائے گا یا کوئی پیپل جو پی ٹی آئی کا کوئی لائلسٹ ہوگا, کوئی وہاں کا لوکل عہدیدار ہوگا, وہ سیٹ نہیں جیت سکے گی. عمران خان صاحب آپ اس پہ بیانیے پہ غور کریں اور عوام کو اتنا بیوقوف نہ سمجھیں. تو میرا تو یہی آپ کو مشورہ ہے, کیونکہ عوام بہت باشعور ہے, وہ ایک چیز کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں. پاکستانی عوام کا جو جس کو کہتے ہیں نا کلیکٹیو وزڈم بہت اعلیٰ پائے کی ہے, وہ انہوں نے ہمیشہ اچھے ڈیسیجن لیے ہیں, وہ ہر بات کو, سیاسی چیزوں کو سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے. تو میں دوبارہ گزارش یہ کروں گا اپنے پروگرام کا ختم ہونے سے پہلے کہ عمران خان صاحب آپ 9 سروں والے راون نہ بنیں, آپ رام بننے کی کوشش کریں. شاید آپ کا بھی بھلا ہو جائے اور ملک کا بھی بھلا ہو جائے. اللہ حافظ.